سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج اسد سٹار لیو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اور نمبر 2، جو میں ہارس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، نظر بد کی پرابلم ہوگی، ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ تو بات کرتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے آنے والے مہینوں کی ایک کنجی ثابت ہوگا، یعنی ایسے ایسے آپ کے لیے رستے کھولے گا کہ آپ خود دیکھ کر، اپنے رب کی قدرت کو دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ میرا رب بہت مہربان ہے آپ پر کاروباری لحاظ کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اپنے کاروبار کو بڑا دیکھ کر سمجھ کر آگے کیجیے گا، ورنہ نقصان ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان ایک طرف بڑھتا ہے طاقت سے، اسپیڈ سے، تو اس کو گرنے کے بھی چانس اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، فضول لوگوں کا نہ بتائیے گا، اپنے بارے میں اپنے دل کا بھید، اپنے کاروبار کے بھید نہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں آپ کو ہوگا۔ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا، اور اس مہینے کا رزلٹ آنے والے مہینوں میں بہت زیادہ نظر آئے گا۔ آنے والے وقت میں سٹارز بدل بھی سکتے ہیں، مگر جو ابھی کے حالات ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ہوگا۔ یہ سرکاری بھی اور پرائیویٹ دونوں کی طرف کہہ رہا ہوں۔ سرکاری میں کچھ لوگوں کو معاملات بگڑ سکتے ہیں، مگر وہ ان کی اپنی غلطیاں ان کے آگے آئیں گی، ورنہ ویسے کوئی خاص چانسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو کلین ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں، جو کلین نہیں ہیں، رشوت خور ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی، سب کو نہیں مگر کچھ لوگوں کے سامنے کچھ معاملات ان کے بگڑیں گے، ان کا نقصان ہونے کے چانسز تھوڑے بہت ہیں، ان کو زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے یہ پہلے 3 ہفتے بہتر نہیں، چوتھے ہفتے میں جا کر اس مہینے کے آپ اپنا کاروبار شروع کریں تو آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہوگا۔ پہلے 3 ہفتے آپ کاروبار نہ کریں، نئے کاروبار کی طرف نہ جائیں، جو کر رہے ہیں اسی کے اوپر رہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ہوگا۔ تھوڑی سی زیادہ سٹرگل کر کے آپ کو نوکری مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں ہم لوگ صرف سٹارز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کے ستارے کس طرف ہیں، رب نہیں ہے۔ رب میرا وہی قادر و قدیر ہے۔ ایک ہلکا سا ٹوٹا ہوا لفظ بھی ماں کے منہ سے نکل جائے، تمام دنیا کے نجومیوں کو ایک سائڈ پر پھینک دیتا ہے، وہ اس کی دعا قبول میرا مالک کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کو سمجھ کر گھر میں بیٹھ جائیں۔ میرے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ سب کچھ کرنے کا طاقت رکھتا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو ویسے فی الحال سٹارز کے مطابق جو کنڈیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بات کرتے ہیں رشتوں کے معاملات کے اندر، تو بچیوں کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان بچیوں کا جن کے رشتے ہوئے ہیں، ان کے رشتے میں پرابلم آ سکتی ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اور دوسرا اپنے اگر منگیتر سے آپ کم بات کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ زیادہ بات کرنا اور ہر وقت بات کرنا، یہ مہینہ آپ کے لیے اس طرح کا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے۔ خاندان سے اندر اور خاندان کے باہر دونوں طرف سے رشتے آنے کے چانسز جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اسی طرح لڑکوں کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر رشتہ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ لو میرج والے جو لڑکے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، اپنے گھر میں بات نہ کیجیے گا، زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ یہ میں پہلے بتا دوں کہ یہ میں آپ کا سٹار بتا رہا ہوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ اس کے سٹار کے مطابق دیکھ لیجئے گا، مگر آپ اگر اپنی ذات تک رکھیں تو آپ اپنے گھر پہ بات نہ کریں اس مہینے، تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ سونے جیسا ہے۔ کوشش کرو میری بچیوں، اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بیماریاں کٹنے کے آثار بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز اسی میں شامل ہوتی ہے کہ بیماری، یہ بے اولادی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر آپ اس کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے آپ پر اللہ کی ذات کرم کرنے والی۔ آپ کے لیے یا مصورو یا رحمانوں کا ورد کرنا، اور ہر سوموار، یہ اس مہینے کے صرف 4 سوموار کہہ رہا ہوں، ہر سوموار جو ہے 3 سیب ہدیہ کرنا کسی کو،
یہ آپ 3 سیب لے کر کسی کو بھی دے سکتے ہیں، گھر میں کسی بزرگ کو، اپنی والدہ کو بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اپنی ہمشیرہ کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، یعنی 3 سیب اچھی نسل کے خرید کر ہر سوموار کسی کو دے دیں، بچوں کو کھلانا چاہیں ان کو کھلا دیں، یہ سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ اس کو 3 کو بڑھانا چاہیں تو پھر 5، 7، 11 کر سکتی ہیں، تاک جو ہے 11 تک، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہر سوموار آپ یہ سیب دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو بچیاں 18 کا شکار ہیں، جن کی اولاد ہوتی ہے، ہو کر مر جاتی ہے یا حمل ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ کو جس بندے سے آپ اگر کہیں سے علاج کروا رہی ہیں تو بہتر ہے کہ اس نے جس طرح پرہیز بتائی، اگر اس نے تھوڑی بتائی تو زیادہ کرو، اپنی جان سے زیادہ کرو، ورنہ فوری طور پر حمل ضائع ہونے کے چانسز آپ کے کافی زیادہ ہیں۔ سٹار سے تعلق رکھنے والے جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ثابت ہوگا اگر آپ کا دھیان تعلیم کی طرف رہا تو، کیونکہ آپ کے سٹار کے اندر تعلیم کی طرف دھیان ذرا کم رہتا ہے، مگر یہ مہینہ اگر آپ اپنی تعلیم کی طرف لگا لیں تو آپ کو اس کا نتیجے بہت اچھے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے مالک نے آپ کے اس معاملات کے اندر اس دفعہ کافی عروج رکھا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو بیرون ملک لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا ہفتہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، باقی ایک ہفتہ چھوڑنے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرا مالک کرم کرنے والا ہے، فی الحال سٹارز میں تو آپ کی کوئی بندش نہیں آ رہی، سٹار کے مطابق آپ کے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح طور پر بتا دوں کہ اگر آپ کسی فراڈیے کو پیسے دے دیتے ہو تو وہ ہمارا قصور نہیں ہوتا، غلط بندے کو پیسے دے کر یا غلط بندے کے ہاتھ میں کیس دے کر آپ کام کروائیں تو وہ ہمارا قصور نہیں، ہم نے سٹار کے مطابق بتانا ہوتا ہے۔ آگے کس بندے سے آپ نے کام کروانا ہے وہ فیصلہ آپ نے دیکھ بھال کے کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہر بندے کو پکڑا دو تو وہ کرنے کے قابل نہ ہو، 4 مہینے 5 مہینے آپ کے پیسے استعمال کرنے کے بعد آپ کو واپس کر دے۔ بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی۔ گھریلو معاملات آپ کے اخراجات کی وجہ سے بگڑیں گے، گھر میں بیماریاں آئیں گی، ٹھیک ہے، بچوں میں، آپ میں، اور اس کے بعد آپ کے معاملات کے اندر دوسرے لوگ انٹرفیئر کافی زیادہ کریں گے، یعنی اس مہینے لڑائی جھگڑے کے اچھے بھلے چانس ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے کاروبار پر بھی پڑے گا جو کہ آنے والے 3 مہینے پر پڑے گا۔ تو اس کا صرف ایک حل ہے، اپنی زبان سے استغفار کا ورد کریں، وہ سب سے مناسب ہے، الٹا نہ بولیں، بات کے اوپر زیادہ ریئیکٹ نہ کریں۔ یہ سٹار میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، اگر آپ اس کو کنٹرول کر گے تو یقین مانیں کہ آنے والا وقت آپ کے گھر کو سدھار کے رکھ دے گا۔ یہ 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، جہاں تک رہ گیا بیماریوں کا تعلق، سمپل آسان حل بتانے لگا ہوں، تمام گھر کے مثلا اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے سر سے، یا اپنے شوہر اپنے بچوں کے سر سے صرف ایک انڈا لینا ہے، 7 بار سب کے سر سے ایک بار، ایک انڈا سب کے سر سے 7 بار گھمانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے 3 بچوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کو سر سے گھما لیں، چاہے ایک کے سر سے 7 بار گھما لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ جو ہے کسی بھی دن، اس کا دن کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی دن رات کو کسی راستے میں پھینک دیں تو انشاءاللہ تعالی بیماریوں کے معاملات بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ تو باقی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 برج اور سٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ 4 ہفتے سب سے پہلے یاد رکھیے گا، اب ہفتے کا شروع کا دن کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاروباری لحاظ سے، کہ اگر آپ جمعے والے دن چھٹی کرتے ہیں تو آپ کا ہفتے والا دن جو ہوگا وہ ہفتے کا شروع ہوگا۔ اگر آپ کاروبار نہیں کرتے، بے روزگار ہیں، تو پھر بھی آپ کا ہفتے والے دن سے شروع ہوگا، اور اگر آپ کوئی نوکری کرتے ہیں اور آپ کی اتوار والے دن چھٹی ہوتی تو پھر آپ کا سوموار والے دن سے شروع ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے ہفتہ، وہ لوگ ایک انڈا لیں گے، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں گے، اور جمعے کی رات کو، ٹھیک ہے، پہلے مہینے میں جو بھی جمعہ ہے، ٹھیک، اس جمعے کی رات کو، جمعرات کو نہیں، جمعے کی رات کو آپ نے وہ انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے اور رستے میں پھینکنا ہے گزرگاہ کے اندر۔ یہ آپ نے کرنا ہے ہر جمعے کی رات کو، ٹھیک ہے، تاکہ اگلا دن ہفتہ ہو۔ جن لوگوں کا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور سوموار والے دن شروع ہوتا ہے، وہ سوموار والے دن سب سے بہترین صدقہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کہ آپ نے 1 مٹھی چاول لینے ہیں، 1 مٹھی مسور کی دال لینی ہے جو لال کلر کی ہوتی ہے، اور 1 مٹھی چینی لینی ہے۔ وہ تینوں چیزیں آپ نے اپنے ہاتھ سے مکس کرنی ہے تاکہ تمام چیزوں کو چینی لگ جائے۔ قبرستان چلے جائیں کام پر جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور ان کا تینوں کا چھٹا دے دیں قبروں کے اوپر،
اور جب چھٹا دے رہے ہوں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے 4 سوموار لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوموار تک دیکھیے گا کہ میرا مالک کیسا کرم کرتا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ کاروباری آپ کے معاملات کو اس طرح بوسٹ کر دے گا یہ صدقہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے پڑھائی کی۔ تو نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جس دن نیا چاند آئے، اگر بادل وغیرہ ہوں تو اسے اگلے دن کر سکتے ہیں، یعنی چاند کی پہلی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر پہلی تاریخ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری تاریخ، جس دن آپ کو چاند نظر آتا ہے نیا چاند دیکھ کر کوشش کیجیے گا باوضو جائیں چھت پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ نیا چاند دیکھیں گے، نیا چاند دیکھتے ہی آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب سورہ فاتحہ آپ نے ویسے نہیں پڑھنی، دیکھ کر پڑھنی ہے۔ تو موبائل کے اندر سورہ فاتحہ کو اوپن کر لیں، اور اوپن کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ موبائل کو ایک دفعہ ہلکا سا گیلا ہاتھ مار کر صاف کر لیجیے گا، ایک طرح سے ایک پاک کر لیجیے گا، کیونکہ تقریباً سب لوگوں کے موبائل گندے ہوتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو اوپن کر لیں اور پھر اس کے اوپر نظر رکھ کر آپ نے سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ یعنی قرآن چاند کو دیکھنا اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ شرط ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے کے بعد موبائل کو آف کر کے یا بند کر کے جیب میں رکھ کے آپ نے اپنے رب العزت کی ذات کے سامنے دعا کرنی، اور صرف اپنی ذات کے لیے کرنی۔ یاد رکھیے گا، عورت ذات جب کرے گی وہ اپنی اور اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے لیے کرے گی، اور جو مرد ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کریں گے، کسی بہن بھائی کے لیے نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ دعا صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا مالک دیکھیے گا کیسا کرم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔